ایک ہوتی طلاق حسن. طلاق حسن کہتے ہیں یہی والی صورت ہے کہ ایسی پاکی جس میں قربت اختیار نہ کی ہو، اپنی بیوی کو طلاق دے. پھر اگر یہ کیا ہے پھر بھی راضی نہیں ہے، بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، پھر اگلی جو پاکی آئے گی اس میں کیا ہے بیوی کو طلاق دے، اور ایسی پاکی جس میں قربت اختیار نہ کی ہو. پھر اگلی پاکی یعنی کہ اس کے درمیان جو وہ مخصوص ایام آئیں گے وہ چھوڑ دے، اس میں طلاق نہ دے. پھر اگلی پاکی اس میں ایک طلاق دے. یہ 3 طلاقیں ہو گئیں الگ الگ پیریڈ میں، الگ الگ پاکیوں میں. اس کو کہتے طلاق حسن. اور ایک ہے طلاق کیا ہو رہا ہے بھائی آج سب کی آنکھیں ایسے ایسے ہو رہی ہیں. ایک ہے طلاق بدعت. طلاق بدعت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی طلاق کوئی حلوے خور ہے تو اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ طلاق پڑ جائے گی جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، لیکن اس طرح کرنا اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی یا تو ناپاکی کی حالت میں بیوی کو طلاق دے، یعنی ایسے ایام آئے کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھی اس میں طلاق دے دی، یا یہ ہے کہ اس میں طلاق اس نے نہیں دی، ایک مجلس میں اس نے 3 طلاقیں دے دیں، ایک ہی مجلس میں 3 فائر کر دی اس نے. یہ طلاق بدعت ہے. طلاق بہر صورت پڑ جائے گی. طلاق رکنے کا نام نہیں ہے. طلاق جب ایک دفعہ زبان سے نکل جائے، وہ فائر ہو جائے، وہ طلاق نکل جاتی ہے. یہ لوگوں کا اپنا گھڑا ہوا معاملہ ہے کہ جی بیوی نے نہیں سنا، اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں. تو یہ 3 صورتیں اور حالتیں ہیں جس میں سب سے افضل اور بہتر حالت یہ جب مجبوری انتہا درجے کی ہو، ایک پاکی میں جس میں قربت اختیار نہیں کی، اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر معاملہ ختم کر دے، اس کی طرف رجوع ہی نہ کرے، ختم ہو گئی بات. اچھا اب مسئلہ دوسرا کہ یہ جو شریعت کہہ رہی کہ پاکی میں طلاق دے، اس لیے کہ اگر اس سے ناپاکی میں طلاق دی اس کی عدت کا پیریڈ بڑھ جائے گا. اس عورت کے لیے مسئلہ ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ہمارے ہاں 3 ماہواریاں مکمل گزریں گی تو اس کی عدت ختم ہوگی، ورنہ نہیں. مثال اس نے کیا ہے اپنی بیوی کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دی، اب اس کے یعنی کہ اس مخصوص دن کے کیا 5 دن گزر گئے تھے، طلاق دے دی، تو 5 دن تو گزر چکے ہیں نا، اس لیے اس کو اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. عدت اگلی شروع ہوگی یہ والی. اب اگلی جو 3 مکمل پاکیاں آئیں گی یہ دن بھی اسی کے ساتھ شامل کریں گے، تو دن بڑھ گا کہ نہیں بڑھ گئے؟ کیونکہ 3 ماہواری الگ آئیں گی بعد میں، یہ تو کم ہے. اور اگر پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے گی تو اس کے بعد کے پاکی کی حالت میں مخصوص ایام آ رہے ہیں تو وہ 3 ایام 3 طرح کے ہوں گے، فارغ ہو جائے گی عورت. اچھا طلاق کس کس چیز سے دی جاتی ہے وہ اب عرض کرنے لگا ہوں. طلاق یا زبان سے یا تحریر اور لکھنے سے یا اشارے سے ہوتی ہے. زبان سے لفظ نکال دیے، لفظ طلاق، چاہے مستی مذاق میں نکالا یا غصے میں نکالا، زبان سے جب لفظ نکال دی طلاق ہو گئی ہے، ختم بات. اور دوسرا کیا ہے کہ یا انسان تحریر کر رہا ہے، منہ سے کچھ نہیں بول رہا لیکن کیا ہے لکھ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی. ہاں اگر کسی نے اس سے زبردستی اگلوایا، اس نے زبان سے کہہ دی طلاق ہو گئی پھر بھی، کیونکہ زبان سے کہہ دی ہے اس نے. لیکن لکھنے میں اگر کوئی اس سے زبردستی لکھوائے اور اس کی نیت طلاق دینے کی نہ ہو اور اس نے لکھ دیا لیکن اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں، طلاق نہیں ہوگی. یا کسی نے اس کو خالی کاغذ دے دیا کہ جی یہ ذرا آپ کا دستخط بہت اچھا ہے، ذرا دستخط کر کے دکھاؤ، اس نے دستخط کر دیا. اتنا سادہ تھا، گھاس کھاتا تھا بیچارہ، دستخط یعنی پالک شالک کھاتا تھا، وہ بھی گھاس ہی ہے، اس نے کیا دستخط کر دیے. اور اگلے نے کیا کر دیا، کام پورا کیا، گیا ہائی کورٹ اور سیدھا اس کے نام شام لکھے کہ میں اپنی بیوی فلاں بنت فلاں کو میں آج کی تاریخ میں ٹھک 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 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور نیچے اس کا نام لکھ دیا یہ کہ دیکھو اس کا سگنیچر ہے. وہ دھوکہ دے دیا، طلاق نہیں پڑے گی. ایسی خواہ بیچارہ ہائی کورٹ کے چکر کاٹ گیا ہے، طلاق نہیں پڑے گی اس کو. تو تحریر کے اندر طلاق نیت نہ کرے. اور اشارہ گونگا ہے تو گونگا اپنے اشارے سے کیا کرے گا، دل کی بات بتائے گا. اشارہ اگر اسے طلاق کا کر دیا اور اس گونگے کی اس اشارے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، گونگوں کی زبانیں سمجھتے ہیں لوگ، انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو کیا ہے طلاق کا کہہ رہا ہے، طلاق پڑ جائے گی. تو طلاق یا پڑتی ہے زبان سے یا لکھنے سے یا اشارے سے. اور دوسری بات کہ یہ دیکھیں طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا شرط نہیں ہے.
اگر بیوی سامنے نہ ہو اور اس نے لفظ طلاق نکال دی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، طلاق پڑ گئی اس کو، اس نے کمبختی کر دی، طلاق پڑ گئی اس کو. اور زبان سے نہیں کہہ رہا، دل میں وسوسے آ رہے ہیں، آتے ہیں نا، ارے اللہ کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں اللہ کے بارے میں ایسی باتیں پاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے جل کر کوئلہ ہو جائے لیکن وہ زبان پر نہ لائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو واضح ایمان کی علامت ہے. چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، آپ کے دل میں ایمان کا نور ہے، وہ بجھانے کے لیے آ رہا ہے. تو جب تک انسان زبان سے الفاظ کی ادائیگی طلاق کی نہیں کرے گا، دل میں 100 دفعہ کہتا رہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی طلاق دی تھی لیکن بیوی پریگننٹ تھی، پاؤں بھاری تھا، امید سے تھی، بھلے امید سے ہو، اگر اس نے لفظ طلاق دے دی طلاق پڑ گئی ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے. قرآن کریم میں عدت جو ہے نا، حاملہ عورتوں کی عدت کا بھی ذکر ہے. تو حاملہ عورت تو وہی ہوتی ہے جب اس کو حمل کی حالت میں طلاق دیے. یہ گل سمجھ میں آ گئی نوجوانوں؟ اب اگلی گل سمجھو. تیسری بات یہ ہے کہ طلاق جب پڑ گئی تو عدت کا کیا معاملہ ہے. ہر ایک کی عدت الگ الگ ہے. جس کے شوہر کا انتقال ہو، اللہ سب کے خاوندوں کو بڑی عمر عطا فرمائے. جس کے شوہر کا انتقال ہو اس کی عدت کچھ اور ہے، اور جس کو طلاق دی گئی اس کی عدت کچھ اور ہے. پھر اس کی بھی قسمیں وہ عرض کروں گا، پریشان نہ ہو آپ لوگ. اگر کسی عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی، 1 دی، 2 دی، 3 دی، اور وہ امید سے نہیں ہے، تو 3 ماہواریاں گزر گئیں تو بس معاملہ ختم. یہ 3 ماہواریاں یہ عدت ہے. یہ لفظ ادا کرتے مجھے شرم آ رہی ہے لیکن کیا کروں، مجبور ہوں. اس لیے کہ آپ یوں کر رہے ہو نا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے لکھنؤ کی زبان نہیں چلے گی، آپ لوگوں کے سامنے اڑے والی زبان چلے گی، یہ لیاری والی. اس لیے وہ ابھی لکھنؤ والی زبان میں نے شریف آباد منتقل کر دی مدرسے کے لیے، یہاں آپ والی زبان چلاؤں گا. تو 3 ماہواریاں یہ عدت ہے. اگر یہ گزر گئی تو بس یہ اس کا اب یہ کسی سے بھی کیا کر سکتی، نکاح عورت کر سکتی. اس کو کوئی زبردستی اسی خاوند کے پاس نہیں بھیج سکتا. ٹھیک ہے بھائی. تو اگر یہ اس کو طلاق دی اور اس کا پاؤں بھاری نہیں ہے، امید سے نہیں ہے، ولادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اس کی 3 ماہواریاں گزرنے پر اس کی عدت ختم. اور اگر اس کو طلاق دی اس حال میں کہ یہ امید سے تھی، تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوگی یہ اس کی عدت، اس وقت تک یہ عدت میں ہوگی. اس وقت تک یہ عدت میں ہوگی جب تک کہ بچے کی ڈلیوری اور ولادت نہیں ہوتی، یہ عدت کے اندر رہے گی. اگر مثال کے طور پر خاوند نے صبح طلاق دی اور شام کو اس کے بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم. اور اگر کیا ہے، صبح کو طلاق دی اور 9 مہینے بعد بچہ ہوا تو عدت اس تک جائے گی. یہ شریعت کا حکم ہے. بنانے والا اللہ ہے. اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے بھائی. تو اگر طلاق دی امید سے نہیں تو 3 ماہواریاں گزرنے پر سلسلہ ختم. اگر طلاق دی اور امید سے تھی، جب تک پیدائش نہیں ہوگی، جس کو ہماری عربی زبان میں کہا جاتا ہے وضع حمل نہیں ہوگا، تو معاملہ ختم نہیں ہوگا. وہ ہو جائے گا تو پھر کیا، سلسلہ ختم، عدت پوری ہو گئی. اور اگر شادی شدہ یہ بیوہ عورت ہے اور اس کا پاؤں بھاری نہیں تھا، امید سے نہیں تھی، اور خاوند کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی. اور اگر امید سے تھی تو جب تک کہ بچے کی پیدائش نہیں ہوتی. موٹی بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹے موٹے پتلو، موٹا کی طرح وہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، اب اگلی بات میں اس لیے تھوڑا جان کر کروں تاکہ آپ پر بوجھ ختم ہو، پریشر جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ ختم ہو. اب اگر کسی بڑی عمر کی خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دی، ایسا ہوتا ہے، بڑھاپے میں پہنچ گئے، طلاق دے دی ظالم نے اپنی بیوی کو، تو ان ایسے عمر کے اس درجے کو پہنچی ہے کہ اس درجے میں اس عمر کی خاتون کو مینسز نہیں آتے. اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے. 3 مہینے، صرف 3 مہینے. اور اگر نابالغہ ہے بچی، اس کا کسی نے نکاح کروا دیا اور نابالغی کی حالت کے اندر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی کہ ابھی تک یہ بالغ نہیں ہوئی تھی اور اس کو بھی مینسز نہیں آتے، اور طلاق دے دی اس کو، تو اس میں بھی 3 مہینے گزارے گی، یعنی کہ 90 دن. اب دیکھیں شریعت نے یہ قرآن کری، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، یہ سورہ طلاق کے اندر ہے. اور اسی طرح وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، قرآن کریم کے اندر ہے.
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، قرآن کریم کے اندر ہے اللہ نے ہر ایک عورت کے الگ الگ کنڈیشن کو بتا کر ان کی عدت کا بتایا ہے.